نواز شریف صاحب نے جو بیانیہ اپنایا ہوا ہے، اگر وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اگر اپنا منہ بند نہیں رکھیں گے، اگر وہ منہ کھولیں گے اور اس سے وہ یہ آوازیں نکلیں گی جو اب تک نکل رہی ہیں، تو اس آواز کو پشاور کے جلسے میں اجازت نہیں دی جائے گی. یہ کہنا تھا جناب میاں افتخار صاحب کا. تو فخر رحمان، پھر یہ کیا بنے گا کالیا؟ یہ تو سمیع صاحب، میں نے آپ کو بتا دیا کہ پی ڈی ایم نام کی جو سو کالڈ ایک الائنس بنا تھا اور یہ وہی تھی، تو وہ موومنٹ تو لے چکی ہے یو ٹرن اور اس کا دھرم تختہ ہو چکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ چند دن پہلے سافٹ ویئر جو تھے وہ ٹھیک کر دیے گئے تھے اور ان کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ اپنی صف بندی کر لیں. اگر آپ لوگوں نے یہ لائن اختیار کرنی ہے کہ ملک میں افراتفری پھیلانی ہے اور فوج کے خلاف آپ کوئی تحریک کریں گے، تو ٹھیک ہے، ذرا وہ سامنے ہو جائیں کریکٹر، اور پھر اس کے بعد ان کے بارے میں کیا حتمی طور پہ کارروائی کرنی ہے تاکہ اس کا بھی فیصلہ کیا جا سکے. تو جو اسٹیئرنگ کمیٹی جیسے آپ نے بتایا کہ مولانا فضل الرحمان نے بنائی تھی، اس میں ان کو اندازہ ہوا کہ نہ تو اسٹیئرنگ کے ساتھ کوئی بریک تھی، نہ وہ گیئر تھے، اور وہ فل اندھا دھند چلی جا رہی تھی. یعنی اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ملک سے مفرور ہے، سزا یافتہ ہے، اور اس کو ساری زندگی وہ سیاست میں حصہ لے نہیں سکتا، اس کے پیچھے جو ہے نا یہ سارے لوگ چل رہے ہیں. دوسری جو ہے وہ کنوکٹڈ ہے، بیل پر ہے، اس کو بھی سزا ہوئی ہے، اور اس کے بیانات کی روشنی میں کیا یہ سارے سیاستدان جو ہیں یہ اپنا سیاسی مستقبل داؤ پہ لگا رہے ہیں؟ سوال جو میرا ہے نا وہ سمپل یہ تھا، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم کئی دفعہ بتا بھی چکے ہیں کہ اب میاں افتخار یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک پی ڈی ایم کا بیانیہ طے نہیں ہوگا، اور یہ بیانیہ وہی ہوگا جو بلاول کا بھی ہوگا، نواز شریف کا بھی ہوگا، مریم کا بھی ہوگا، اس کے بغیر یہ تقریریں نہیں ہوں گی، یہ معاملہ طے ہو جائے گا. تو ابھی جو آج جو میٹنگ ہوئی ہے بلاول کی اور مریم کی، اس میں تو بلاول نے واضح طور پر یہ بتا دیا کہ جو ان کا موقف ہے فوج کے حوالے سے، اس سے تو ہم نہیں ہٹیں گے. تو آپ ہٹ جائیں. نون لیگ والے جو ابھی میں دیکھ رہا ہوں اپنے واٹس ایپ پہ جو میسیجز آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی نواز شریف صاحب کا بیانیہ بالکل درست ہے، میرے قائد نے جو فرمایا وہی اسی پہ ہم عمل کریں گے، کیونکہ ہم اندھے بھی ہیں، ہم بہرے بھی ہیں، ہم گونگے بھی ہیں، صرف ہاتھ ہلائیں گے، جو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں بس اسی کو اٹھائیں گے. تو رانا طاہر صاحب پھر پی ڈی ایم کے جلسے پہ نواز شریف تقریر کر سکیں گے؟ کیا ہوگا پھر؟ سمیع صاحب دیکھیں، میاں افتخار صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ اس سے صاف واضح ہو گیا ہے کہ چونکہ پشاور کا جلسہ جو ہے اس کے میزبان اے این پی والے ہوں گے، وہ اپنا پلیٹ فارم میاں نواز شریف کو پاکستان کی فوج کے خلاف ہرزہ سرائی کے لیے استعمال نہیں کرنے دیں گے. یہ بڑا ایک مہذب الفاظ میں میاں افتخار نے میسیج دیا ہے، اور یہ میسیج پوری اے این پی کا ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی ہے کہ یہ جو ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں اور جو بیانیہ ہے پیپل پارٹی اور نون لیگ کا، سمیع صاحب اس پہ اب یہ ایسی سطح پر آ گئے ہیں معاملات جہاں سے یہ واپس نہیں جا سکتے. پیپلز پارٹی قطعی طور پر نواز شریف کا ایجنڈا لے کر آگے چلنے کو تیار نہیں ہے، اور آج بھی جو ملاقات گلگت میں ہوئی ہے اس میں بلاول بھٹو نے انہیں صاف طور پر کہہ دیا کہ دیکھیں ہم نے آرمی چیف سے اپیل کی تھی، آرمی چیف نے انکوائری کرائی اور اس کے نتائج سامنے آ گئے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا موقف صحیح ہے. جبکہ مریم نواز ان کو کہہ رہی تھی کہ یہ میرے ابا نے جو کچھ کہا وہ ہمیں اس طرح کا سخت موقف لے کر چلنا چاہیے. تو سمیع صاحب اب ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ شریف خاندان جو ہے وہ صرف اور صرف نہ ان کا سیاست میں مستقبل کوئی نہیں، یہ دوسری جماعتوں کو اپنے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. اب ان کے لیے کوئی استعمال ہونے کو تیار نہیں، یہ پوری طرح ایکسپوز ہو گئے ہیں کہ ان کا اب تو آپ دیکھیں ان کی پارٹی کے لوگ جو ہیں منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. آج وہ دیکھیں وہ کٹ پتلی وزیر اعظم جو تھا شاہد خاقان عباسی، یار ان لوگوں کو حیا ہی نہیں آتی. بات کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جذبات کی رو میں بہ کر یہ فیصلہ کر دیا تھا، تو میں نے بھی یہ جو کچھ احتساب عدالت میں بھگت رہا ہوں عوام کے لیے جذبات میں بہ کر دیا تھا. او بھائی کچھ شرم کرو، تم نے لوٹ مار کی، کرپشن کی. نہیں رانا صاحب، اس سے وہ ایک بات تو تسلیم کر رہے ہیں نا کہ جذبات میں آ کر عوام کی خدمت کے لیے ہم نے قانون کو وائلیٹ کر دیا تھا. تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جس طرح آپ نے ان کو اب یہ وہ اصولی طور پہ تو جن لوگوں نے کراچی میں جذبات میں آ کر یہ سب کچھ کیا، آرمی چیف نے ان کو ہٹا دیا. تو اب اگر یہ شاید خاقان عباسی صاحب مانتے ہیں کہ ہم نے بھی جذبات میں آ کر یہ بات کر دی اس طرح اور قانون سے وائلیٹ کر لیا عوام کی خدمت کے لیے، تو پھر قانون کے مطابق سزا کے حقدار تو وہ بھی ٹھہرے نا.
رانا صاحب بالکل انہیں سزا تو وہ تو یہ تو ایک بہت بڑی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے ان کی شاہد خاقان یہ عباسی اعتراف جرم ہے شاہد خاقان عباسی کا، یہ جو کرپشن کی ہے اس کا اعتراف ہے سمیع صاحب۔ انور عباس مجھے یہ بیان کیجئے، یہ بیان فرمائیے کہ سعودی عرب کے سفیر کے حوالے سے تو یہ خبریں آئی تھیں کہ انہوں نے تمام ریلیجیس لیڈرز سے ملاقات کی، مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات کی، یوں انگلی بھی گھماتے ہیں۔ تو اب کوئی جو انہوں نے پاکستان سے پیسے جو وہ واپس مانگ رہے ہیں اس کے حوالے سے فورن آفس کے کسی آدمی نے آپ کے ساتھ کوئی آف دا ریکارڈ کوئی چیز شیئر کی ہو، تعلقات تو بہت خراب ہے، لیکن یہ سب کچھ جو کیا گیا آج بھی جو کیا جا رہا ہے کہ جی شاید کہیں سے تعلقات ان کے ساتھ بہتر ہو جائیں، تو یہ پر امید ہے فورن آفس والے کہ اس طرح کی باتوں سے وہاں پر سعودی بادشاہ جو ہیں وہ راضی ہو جائیں گے؟ سب سے بڑا پہلا مسئلہ تو یہ آتا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ فورن آفس پہ ایک سعودی انفلوئنس موجود ہے، امریکن انفلوئنس موجود ہے، اور جب تک ہمارا دفتر خارجہ اس سے نجات نہیں حاصل کرتا، اپنی پالیسیوں کو انڈیپینڈنٹ نہیں بناتا، حالات میں بہتری کے امکانات نہیں ہیں۔ اس کی ایک مثال آذربائیجان ہے۔ آذربائیجان کے امریکنز کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، رشین کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، اور وہ دونوں کے ساتھ ایک برابری کی سطح پہ بات چیت کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو کہ نیوٹرل پالیسیز رکھ کے بھی عزت اور وقار سے رہتے ہیں۔ ہمیں اپنے تھوڑے سے جو ہماری خارجہ پالیسی ہے اس کو بہتر بنانا ہوگا، اور جو سعودیہ کے حوالے سے ہمارے تعلقات میں کشیدگی موجود ہے اس کو فوری طور پہ ہمیں اپنے قومی اس کو کشیدگی کو پس سے پش رکھ کے ہمیں اپنے مفادات ہیں ان کو دیکھنا ہوگا، اور ہمیں اس کے متبادل بھی ڈھونڈنا ہوگا کہ ان کیس اگر سعودیہ کے ساتھ ہماری جو رفت موجود ہے وہ پھیلتی ہے تب ہم نے کیا کرنا ہے، اور اگر بہتر ہوتی ہے تب کیا کرنا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ جب پاکستان پہنچے تو ایک اسپیشل سیکرٹری صفدر حیات جو کہ وزارت خارجہ میں افغانستان اور ویسٹ ایشیا کے سیکرٹری ہیں، انہوں نے استقبال کیا۔ اس سے ایک یہ امپریشن جنریٹ ہوا کہ شاید سعودیہ کو خوش کرنے کے لیے ایرانی فارن منسٹر کا وزٹ ڈاؤن پلے کیا گیا ہے، اور اس کے اگین اس طرح کی چیزوں کو فارن آفس میں تھوڑا سا سینسٹیولی مانیٹر کیا جانا چاہیے تاکہ ہم ایک نیوٹرل رہ کے دونوں ممالک کے ساتھ تاکہ ٹھیک ہو، اور جو تعلقات ہیں وہ ہماری اپنی ریئلٹیز کے مطابق ہونے چاہیے۔ فخر رحمان، وہ جو آذربائیجان اور یہ ٹرکی ریل کا جو منصوبہ رشیا تک جاتا ہے جس میں ایران بھی ایک پارٹنر ہے، تو اس خطے میں بہت کچھ ہو رہا ہے۔ ہم سعودی عرب سے ہٹ کے بھی اگر سی پیک کا حصہ بنتے ہیں چائنا کے ساتھ، اور جو ہمارے وہ ممالک جن سے ہماری سرحدیں ملتی ہیں، تو اگر ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہو جائیں اور جو ایرانین زمین ہے وہ انڈینز کسی قیمت پر بھی استعمال نہ کر سکیں، تو بلوچستان کی جو ڈیولپمنٹ ہے ہم اس کو گارنٹی کر سکتے ہیں، اس کو انشور کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک سوچ پاکستان میں آپ کو لگتا ہے؟ فورن آفس آپ بھی بہت کور کرتے رہے، موجود ہے؟ جی بالکل، میرا خیال میں آج جو سب سے اہم ملاقات تھی ایرانی وزیر خارجہ کی وہ آرمی چیف کے ساتھ تھی، اور آرمی چیف نے بڑے واضح طور پر یہ بات اور اس امید کا اظہار کیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان یعنی ایران اور پاکستان کے درمیان جو تعاون ہے اس سے خطے کے امن اور استحکام پر مثبت اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوں گے، یعنی کہ تجارتی لحاظ سے، اکانومی کے لحاظ سے یہ ساری ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ایران اور پاکستان کے درمیان جتنا زیادہ تعاون آگے بڑھے گا، جتنا زیادہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کم ہوگا، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایران جو ہے وہ ایک طرف اس کے جو بارڈرز ہیں وہ کیسپین سی اور آذربائیجان کے ساتھ ہیں، دوسری طرف ترکی کے ساتھ ہیں، اور اسی طرح سے جو اچھا اس میں ایک اور چیز، کیونکہ وقت کم ہے، میں چاہتا ہوں آپ اس پر ضرور بات کریں۔ جیسے جو بائیڈن نے اعلان کیا، جو پریزیڈنٹ الیکٹ ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل میں واپس جائیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو سینکشنز امریکن سینکشنز ہیں ایران کے اوپر وہ بھی لفٹ ہوں گی، تو وہ جو آئل پائپ لائن کا منصوبہ ہے، پھر وہ جو گیس پائپ لائن کا جو منصوبہ ہے، اور بہت ساری چیزیں، تو پھر تو اس خطے میں بہت زیادہ ہم جیسے آر سی ڈی ہوتی تھی ایک زمانے میں ٹرکی، ایران اور پاکستان، ریجنل کوآپریشن، جی وہ ریوائول وہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ جی بالکل، دیکھیں وہ آر سی ڈی تھی اور اس کے بعد جو ہے اس کا نام تبدیل ہو گیا تھا، وہ اسی لیے ریڈنڈنٹ ہو گئی تھی کہ بیچ میں جو سب سے بڑا رکاوٹ تھی وہ ایران اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات جو تھے وہ کسی نہ کسی طرح سے آگے بڑھ نہیں پا رہے تھے۔ اب اس سارے معاملے میں ایران کا کلیدی رول آ گیا، کیونکہ ایران اور پاکستان افغانستان میں بھی ایک مثبت رول پلے کر سکتے ہیں امن اور استحکام کے حوالے سے، اور باہمی طور پر بھی اس ساری جو، لیکن اس میں چائنیز فیکٹر سب سے بڑا ہے۔
چائنا $400 بلین کی ایران میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور ہم سی پیک میں چائنا کے حصے دار ہیں. تو اس خطے میں چائنا تو یہ چاہے گا کہ ایران بھی حصے دار بنے، کیونکہ وہ چاہ بہار جو ہے اس کو وہ ڈیولپ کر رہے ہیں، جو بندرگاہ ہے انڈیا کو وہاں سے انہوں نے نکال پھینکا ہے. تو چائنا بھی ایک بڑا فیکٹر تو بن سکتا ہے نا پاکستان اور ایران کو نزدیک لانے میں. بالکل یہ بات آپ نے صحیح کہی ہے. اس میں سب سے اہم جو فیکٹر ہے وہ ہے ہی چائنا، کیونکہ ایران اور چائنا کے درمیان جو یہ $400 بلین کا جو معاملہ ہے، اس سے نہ صرف ایران بلکہ پورے خطے میں خوشحالی جو ہے وہ آ سکتی ہے، اور پاکستان اس کا سب سے زیادہ بینیفیشری ہوگا. اور اس سے میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ امن اور استحکام، جیسے کہ آرمی چیف نے کہا ہے، یہ اس طرح کے الفاظ جو تھے پاکستان اور ایران کے تعلقات کی حوالے سے، یہ بڑی اہم سٹیٹمنٹ ہیں اور یہ کیلکولیٹڈ سٹیٹمنٹ ہیں. جیسے بارڈر مینجمنٹ اور بارڈر سیکیورٹی کے حوالے سے جو معاملات ہوئے، بارڈر فینسنگ کے اوپر ایران نے اپنی سپورٹ جو ہے نا وہ ظاہر کر دیا اور اس کی نیک خواہشات کا اظہار بھی کر دیا ہے. تو وہ جو رکاوٹیں تھیں اور وہ جو خدشات تھے وہ اب ختم ہو رہے ہیں اور دونوں ممالک آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس سے خطے کے اندر بہت بڑی تبدیلی آئے گی. اور یقیناً یہ جو چائنا کا فیکٹر ہے اور ایران کے اوپر جو سینکشنز لگائی گئی ہیں، جو بائیڈن نے جو بیان دیا ہے، وہ اس کنٹیکسٹ میں دیا ہے کہ یورپین کنٹریز بہت ساری ایسی ہیں جو ایران کے ساتھ تعلقات کو بہتر رکھنا چاہتی ہیں. اور اسی طرح سے امریکنز جو تھے وہ ٹرمپ کی پالیسیز کی وجہ سے ایک انٹرنیشنل آئسولیشن، ڈپلومیٹک آئسولیشن کا شکار ہوئی تھی خارجہ پالیسی. ٹھیک ہو گیا.